یہ جو لفظ طیب ہے یہ اس کی ضد نجس نہیں، اس کی ضد جس طرح دن کی ضد رات ہے، روشنی کی ضد جو ہے وہ ظلمت اور اندھیرا ہے، اور جھوٹ کی ضد سچ ہے، ایسا ہی ہے، یہ ضدیں ہیں۔ طیب کی ضد ناپاک نہیں ہے، طیب پاک اور اس کی ضد آپ کہیں ناپاک نہیں۔ قرآن کریم پڑھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا، یہ قرآن پاک ہے میرے پاس، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ خبیث کی ضد طیب ہے اور طیب کی ضد کیا ہے؟ خبیث ہے۔ تو احباب گرامی اس کی بہت ساری قرآن کریم میں مثالیں، مَثَلُ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طیب درخت ہو، جیسے ایک کیا ہو؟ ایک طیب درخت ہو، اس کی اصل ثابت ہو اور اس کی شاخیں آسمانوں میں جا پہنچی ہوں، اس قدر بلند ہوں اس کی شاخیں، اس کی اصل ثابت ہو، اور وہ اتنا پاکیزہ اور پاورفل درخت ہو کہ وہ آسمانوں پر گئی ہوئی شاخ پہ لگے ہوئے ایک ایک پتے کو بھی کنٹرول کر رہا ہو اور اس کو زندگی دے رہا ہو، اس کو زندگی کا سامان دے رہا ہو۔ تو احباب گرامی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دارمی شریف کی حدیث پاک ہے کہ آنا شاجراتن، وہ درخت میں ہوں، نبی پاک سرکار نے فرمایا درخت کون ہے؟ درخت میں ہوں، اور یہ ثابت ہے وَفَاطِمَةُ حَمْلُهَا، اور اس کی ابتدائی حالت سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، وَعَلِيٌّ لِقَاهُهَا، اور علی اس کو منتقل کرنے والا ہے، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَرُهَا، اور حسن و حسین اس پاکیزہ درخت کے پھل، حسن و حسین اس پاکیزہ درخت کے کیا ہیں؟ وَالْمُحِبُّونَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَارَثُوهَا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس درخت کے کیا ہیں؟ بھئی جب ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں تو پتہ بھی تو آسمانوں میں ہی ہوگا نا۔ تو یہ نبی بتا رہے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے۔ کیوں؟ شجرہ طیبہ کی شان یہ ہے کہ اس کی جڑیں ثابت ہیں، اس کی جڑیں کیا ہے؟ اور اس میں تسلسل ہے، آسمانوں سے زمین تک وہ ایک ہے، اور زمین سے آسمان تک پھر وہ ایک ہے، بالکل پاک و پاکیزہ ہے، اس کی جڑیں ثابت ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں تک ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا یہ جو محبت کرنے والے ہیں نا، یہ اس کے پتے ہیں، محبت کرنے والے اس درخت کے کیا ہیں؟ اب نبی پاک آپ کو بتانا چاہتے ہیں زمین پہ ہی رہنا چاہتے ہو یا آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو؟ بھی بتاؤ مجھے، آپ بتاؤ فیصلہ کر کے، زمینوں کی پستیوں میں مارے مارے پھرنا چاہتے ہو؟ بتائیے ذرا کہ آسمانوں کی بلندیوں سے بھی آگے گزرنا چاہتے ہیں؟ آسمانوں کی تو پھر بلندی، ان ٹہنیوں کے پتے بن جاؤ، ان کو وہ جو زندگی کا رزق ہے وہ مصطفیٰ کی صدقے سے ملتا ہے، بے شک، اور یہ ٹہنیاں حسن و حسین ہیں اور وہ پھل وہ ہیں۔ اور فرمایا وَالْمُحِبُّونَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَارَثُوهَا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس پاکیزہ درخت کے پتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حقاً فی الجنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوع حدیث بات دارمی شریف کی، فرمایا یہ بات محمد کی زبان پہ حق ہے کہ وہ درخت جو ثابت ہے وہ بھی جنت میں، اور اس درخت کی ٹہنیاں بھی جنت میں، اس درخت کے پھل بھی جنت میں، اور اس درخت کے ساتھ لگے ہوئے پتے بھی جنت میں۔ کیا کیا خیال ہے آپ کا؟ تو احباب گرامی پھر بنے نا پتے، اور یہ کیسے پاکیزہ پتے ہیں۔ اس لیے احباب یہ شجرہ طیبہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا ہے سورہ آل عمران میں، فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اسی حالت پہ ہی چھوڑ دے، یا اللہ کس حالت پہ؟ فرمایا جس پہ اب تم ہو،
یا اللہ ہماری حالت کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے طیب کون ہوتا ہے اور خبیث کون ہوتا ہے؟ اللہ تمہیں اس حالت پہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ جو محمد عربی کا امتی ہے نا، اس میں یہ تمیز آ جائے، حتی یمیز، یہاں تک کہ وہ تمیز کرنے لگے خبیث میں اور طیب میں، یزید میں اور حسین۔ سمجھ آ گئی؟ کیا بات ہے، خبیث اور طیب کی اب سمجھ آ گئی؟ اور ہر دور کے یزید میں، ہر دور کے حسینی میں اس کو جب تمیز کرنے کی پرکھ آ جائے، اللہ فرماتا اب میں خوش ہوں کہ یہ ہے امتی کہلوانے کا حقدار۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، بھئی اگر یہ طیب ہیں تو پھر وہ خبیث ہیں، وہ یزید وغیرہ کیا ہے؟ خبیث ہے، وہ یزید وغیرہ کیا ہے؟ خبیث ہے، اور یہ حسین پاک اور ان کا اہل خانہ طیب ہے۔ تو حتی یمیز الخبیث من الطیب، مولا علی طیب ہے، مولا علی طاہر ہیں۔ تو احباب پہچانیے، کوشش کیجئے کہ اللہ کی منشا پر پورے اتریں۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو پاک اور ناپاک کی پرکھ کر لے، پاک اور ناپاک کی کیا کرے، طیب اور خبیث کی کیا کرے۔ اچھا آپ بھی یہ صلاحیت کریں نا تلاش۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پرکھ سیکھو، اور جس دن آپ کو یہ پرکھ آ گئی نا خبیث اور طیب کی، وہ دن مبارکباد والا دن ہوگا کہ اس دن اللہ بھی کہے گا لو جی یہ بن گیا وہ مسلمان جس کا میں نے اعلان کیا۔ کیونکہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ پہچان جاؤ خبیثوں اور طیبوں کو۔ تو اس لیے احباب گرامی اب آئیے حیاتاً طیبہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے سنیے گا ذرا۔ 9 عرفہ کی رات کو، شب عرفہ، امام زین العابدین منا میں دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ الہی لا تجعلنی من الاشرار، یا اللہ ان شریروں میں، ان بدبختوں میں مجھے نہ بنانا، ولا تجعلنی من اصحاب النار، اور یا اللہ مجھے جہنمیوں میں سے بھی نہ بنانا، وَأَحْيِنِي حَيَاتًا طَيِّبَةً، وَأَحْيِنِي حَيَاتًا طَيِّبَةً، یا اللہ تیرے رسول کا بیٹا دعا مانگتا ہے کہ مجھے حیات طیبہ عطا فرما۔ مجھے کون سی طیب حیات؟ حیات طیبہ عطا فرما۔ اور اگلے لفظ بالکل نئے ہیں، بالکل نہیں، میں نے یہ کسی تفسیر میں نہیں پڑھے، یہ صحیفہ سجادیہ میرے پاس پڑھا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں یہ الفاظ پڑھے، قربان جاؤں، فرمایا وَتَوَفَّنِي وَفَاتًا طَيِّبًا، اور حیات بھی طیب دے وفات بھی طیب دے، حیات بھی طیب دے وفات بھی طیب دے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْأَخْيَارِ، اور اپنے چنے ہوئے بندوں میں مجھے شامل فرما، جو نیک ہیں جو تیرے چنے ہوئے ان میں شامل فرما۔ تو احباب گرامی حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ذرا حیات کا تھوڑا سا مفہوم بیان کیا ہے۔ از جمادی مردم نامی شدم، وہ فرماتے میں جمادات میں ساتھ تھا، میری جمودیت کو موت آئی، نامی شدم، میں زندگی والا بن گیا۔ جی بے شک، واہ واہ، کیا بن گیا؟ زندگی والا۔ میری جمودیت کو موت آ گئی، وہ مر گئی، اور مجھے ایک نئی منزل مل گئی، وہ زندگی کی تھی۔ اس کے بعد کہا وَأَزْنُمَا مُرْدَمْ زِهَوَمْ سَرْزَدَمْ، اور پھر جب وہ میری عام زندگی کو موت آئی تو مجھے اللہ رب العزت نے یہ انسان کو یہ کفا، مجھے حیوان زندگی دوسری نصیب ہوئی۔ یہ جو انسان ہے یہ معاشرتی حیوان ہے، مردم از حیوانی آدم شدم، اور جب حیوانیت میری ختم ہو گئی تو اللہ نے مجھے آدمی بنا دیا۔ اللہ نے مجھے کیا بنا دیا؟ آدمی بنا دیا۔ آپ فرماتے پس چے ترسم کیز مردم کم شبم، وہ فرماتے ہیں یہ مرنے سے میں کیوں ڈروں؟ ایک چیز مرتی ہے تو دوسری ملتی ہے، ایک مرتی ہے تو دوسری ملتی ہے، اب یہ آدمی والی زندگی ملے ختم ہوگی تو ایک اور نئی زندگی کا وہ وفات طیبہ ہے۔ تو احباب گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ جو قرآن کا تحفہ دیا ہے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو حیات طیبہ اصل حیات ہے۔